قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى۔ اس آیت میں اور اس کے علاوہ جو آیتیں مؤلف یا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو آیتیں ذکر کی ہے ان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت استواء علی العرش سے ہے۔ قرآن مجید میں 7 مواقع پر شیخ الاسلام کہتے ہیں وقولہ الرحمن علی العرش استوى فی 7 مواضع، 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے استواء علی العرش کا ذکر کیا، اور یہ آیت یا یہ آیات اپنے معنی کے لیے نص ہے، یعنی اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے استواء علی العرش کے لیے یہ آیتیں لائی گئی ہیں، کسی دوسرے معنی کا اس نے احتمال نہیں۔ وہ لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے اور اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لائی جائے اور کسی دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہ ہو، اس کو نص کہتے ہیں۔ تو یہ آیت نص ہے۔ الرحمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، یہاں پر الرحمن علم کے طور پر استعمال ہوئے، نام کے طور پر۔ جہاں پر رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اللہ کے بعد آتا ہے وہاں صفتی نام ہوتا ہے، اللہ ذاتی نام، بقیہ صفتی نام۔ اور جہاں پر الرحمن آئے اور اس سے پہلے کلمت الجلالہ اللہ نہ ہو تو وہاں پر الرحمن ذاتی نام ہوتا ہے۔ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، جس کی بے پایہ اور عظیم رحمتیں ہیں، جس کی ذات سراپا رحمت ہے، اور جس کی رحمت دنیا اور آخرت سب جگہ ہے، اور جس کی رحمت عامہ مومنین، کافرین، فاسقین، مومنین، متقین سب کو شامل ہے۔ وہ رحمان بذات ہی اپنی ذات سے عرش کے اوپر مستوی ہے، یا مستوی ہوا رحمان عرش پر مستوی ہوا، ایسا استوا جو اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے۔ یہ معنی کیوں کیا؟ کیونکہ ہم کو استوا کی کیفیت نہیں معلوم، تو استوا تو ثابت ہے، معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ تو اللہ نے اپنی بابت خبر دی، اور ظاہر ہے کہ اللہ اپنی بابت سب سے زیادہ جانتا ہے۔ انتم اعلم ام اللہ، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو الرحمن خود اپنی ذات کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ اس کی ذات عرش پر مستوی ہوئی یا عرش پر مستوی ہے۔ تو استوا کا معنی تو معلوم ہے، لیکن کیفیت چونکہ مجہول ہے، اس لیے ہم نے یا علماء معنی کرتے ہیں کہ ایسا استوا و مستوی عرش پر استواء یلیق بجلالہ و عظمتہ، جو اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت کے لائق ہو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آگے آیت ہے ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا مالک، مدبر اللہ ہے۔ جو رب ہے وہی اللہ ہے، وہی معبود حقیقی، جس کا نام اللہ ہے اور جس کے لیے عبادت لائق اور سزاوار ہے، جو ایک اکیلا معبود حقیقی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اگر کی جاتی ہو تو وہ باطل ہے۔ ان ربکم اللہ، اللہ خبر ہے ان کا، بے شک تمہارا رب، ربکم اسم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے تم کو پیدا کیا وہی تمہارا معبود ہے،
جو رب ہے وہی معبود ہے، جو رازق ہے وہی معبود ہے۔ اور اس اللہ کی صفت بتائی گئی الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، خلق یعنی اوجدہ، وجود میں جس نے وجود بخشا، معدوم سے موجود کیا، عدم سے وجود بخشا۔ خلق کہتے ہیں کسی بھی چیز کو گڑھنے کو، بنانے کو، وجود میں لانے کو، علی غیر مثال سابق، پہلے سے کوئی مثال کوئی نمونہ نہ ہو، بغیر نمونہ سابق کے، اور علی وجہ اکمل طریقے پر، کہ جس میں کوئی تخلیق میں کوئی نقص نہ ہو، بغیر کسی نمونے کے، علی اکمل وجہ، جو تخلیق ہوتی ہے یا جو ایجاد ہوتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں۔ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی وجود بخشا بغیر کسی ماڈل کے جو پہلے سے موجود رہا ہو، اور انتہائی اتقان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، انتہائی کمال کے ساتھ، کمال اور اتقان، پختگی کے ساتھ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اللہ اکبر! کس طریقے سے زمین کو اللہ نے بچھایا ہے ہمارے لیے، اور کتنی مضبوط زمین بنایا ہے کہ اس کے اندر کھود کر کے آپ زمین دوست ٹرینیں چلاتے، کس طریقے سے سمندر بنائے ہیں، کس طرح پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہے، کس طرح سے جھرنا اور پہاڑ بنائے ہیں، درخت اگائے ہیں۔ اللہ اکبر! اور کس قدر آسمان کو بلند کیا ہے کہ کوئی شگاف، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کتنا حسین و جمیل آسمان ہے۔ تو علی وجہ الاکمال، علی وجہ الکمال والاتقان، بغیر کسی نمونہ سابق کے، بغیر کسی ماڈل کے، اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، یا جو تمہارا رب ہے وہی اللہ ہے، وہی معبود حقیقی ہے، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو اس میں خلق کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی، آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمام مخلوقات کی تخلیق اللہ نے کی۔ تو خلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو اضافت ہے، یہ اضافت حقیقی ہے، اور خالق اللہ ہے، خلاق اللہ ہے، اور اس کی صفت خلق۔ تو خلق اور فعل، اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو انجام دینا، یہ حقیقی ہے، مجازی نہیں۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اور وہ 6 دن کب سے ہیں؟ پہلا دن یوم الاحد تھا، کیونکہ جمعہ کے دن تکمیل ہو گئی، تو اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اتوار پہلا دن تھا اور آخری دن جمعہ کا تھا، جو افضل الایام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اور اس کی تفصیل سورہ فصلت میں، جس کو حامیم سجدہ بھی کہہ لیجیے، اس سورت کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے لیے 4 دن اور آسمان کی تخلیق کے لیے 2 دن استعمال کیے۔ اب یہ ایام کون سے ایام ہو سکتے؟ ایام چونکہ نکڑا ہے، کوئی صفت نہیں بیان کی گئی، تو جو مخلوق کے دن ہے یا جس کی طرف ذہن متبادر ہوتا ہے ہمارا، وہی دن مراد ہے، جو ہمارے ایام ہیں وہی ایام مراد ہے، کیونکہ یہی ایام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اور ظاہر دلالت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خاص اسپیشل دن اس کے لیے بنایا ہوتا جو ہمارے دن سے مختلف ہوتا تو اس کی صفت اللہ بتا دیتا، لیکن جب اس نے نہیں بتایا تو جس دن کی طرف جس یوم کی طرف ذہن ہمارا متبادر ہوتا ہے، جدھر دماغ ہمارا مائل ہوتا ہے، جلدی سے ذہن جس دن کی طرف جاتا ہے وہی دن مراد ہے۔ 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق مکمل اللہ نے کر دی۔ وما بینہما، بعض جگہ وما بینہما، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں، اس سے بھی بڑی عظیم عظیم مخلوق ہے، سورج، چاند، ستارے، وہ جن کو ہم جانتے ہیں یا سائنسداں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا کچھ ایسی مخلوقات بھی ہوں گی زمین و آسمان کے درمیان جن کو سائنسداں ابھی نہیں جانتے ہیں، آئندہ جانیں گے۔ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے 6 دن میں مکمل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ استوا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور عظمت کے اور جلال کے مطابق، ہم اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، کیسے وہ مستوی ہوا، کیسے بلند ہوا، نہ کوئی مثال آپ کو دے سکتے۔ استوا کی کیفیت اللہ ہی جانے،
جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ امام دارمی نے ذکر کیا ہے، سند صحیح ہے، حسن درجے کی، کہ استواء معلوم ہے، یعنی اس کا معنی عربی زبان میں استواء لفظ عربی زبان ہے، استواء یستوی استواء یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت عربیہ دیکھ لو، ڈکشنری دیکھ لو، تو استواء کا معنی معلوم ہے، ہم آئیں گے معنی پر۔ والکیف مجہول، لیکن استواء کی کیفیت مجہول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، استواء جو صفت ہے، صفت فعلی، تمام صفات پہ جو بھی ہم گفتگو کریں گے وہ صفات فرع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں گفتگو کرنے سے۔ جیسے اس کی ذات کی حقیقت ہم نہیں جانتے تو صفات کی بھی حقیقت ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہمارا ایمان، ہم کو اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اللہ نے اپنے متعلق خبر دیا۔ اور جو کوئی کیفیت کا سوال کرتا ہے کیف استوا، تو یہ سوال بدعت ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا۔ تو لغت عربیہ میں استوا کا معنی معلوم ہے، استوا کی کیفیت کو سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا، ساتھ ساتھ دلیلیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، تو کثرت ادلہ کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اور سوال کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ استوا کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور صفات میں گفتگو کرنا ذات میں گفتگو کی فرع ہے، اور جب ذات کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں، اور جس طرح اللہ کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صفات ثابت کرتے ہیں، لیکن کسی صفت سے اللہ کی صفت مشابہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثابت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے صفت ثابت ہے، وجود ہے، صفت کا وجود، اللہ سنتا ہے، اس کا وجود ہے، اس صفت کو ہم ثابت کرتے ہیں، سننے کی صفت کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، وجود، اس بات وجود، صفتوں کا وجود ثابت کرتے ہیں، اس بات تکییف اور تمثیل نہیں کرتے، کیفیت اور مثال ہم نہیں ثابت کر سکتے، لیکن وجود یعنی صفات کا ثبوت کہ صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، الحمدللہ یہ جواب کافی اور شافی ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے تعلق سے۔ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے یہ سوال مت کرو، دیکھتا ہے کیسے دیکھتا نہیں ہے، چڑھتا ہے اترتا ہے کیسے کا سوال مت کرو۔ اب استوا کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کی لغت کھنگال لیں، قدیم سے قدیم عربی زبان کی لغت یا عرب کے استعمالات کو دیکھیں، قدیم عرب کے استعمالات کو دیکھیں، تو استوا کے لغت میں معنی 4 ہوتے ہیں۔ استوا لغت میں 4 معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی ہے اعلیٰ، بہت مشہور لفظ ہے، علامہ مجاہد نے کہا، امام بخاری نے کہا کہ قال مجاہد استوا معنی علی الاعلیٰ، استوا علی العرش اے علی علی العرش، اللہ عرش کے اوپر بلند ہوا۔ ایک معنی ہے ارتفع بلند ہونا، صعیدہ چڑھنا بلند ہونا، استقر مستقر ہونا، اس پر ٹھہرنا، عرش کے اوپر ٹھہر گیا، قرار پایا۔ یہ 4 معنی سلف سے منقول ہے، اعلیٰ، ارتفع، صعیدہ، استقر، لیکن مشہور معنی اعلیٰ وارتفع لوگ کرتے ہیں مفسرین، اعلیٰ وارتفع، بلند ہوا، مرتفع ہوا، عرش کے اوپر بلند ہوا۔ یہ 4 معنی سلف کی تفسیر انہی 4 معنی کے گرد گھومتی۔ اسحاق بن راہوے نے کہا کہ کئی مفسرین سے ہم نے سنا، جیسے محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ امام المفسرین ہیں، الرحمن علی الاستواء کا معنی کہتا ہے ارتفع علی العرش، عرش پر بلند ہوا، آئے اعلیٰ وارتفع۔ اب جو لوگ استواء کی صفت کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے لیے علو بھی نہیں ثابت کرتے کہ اللہ بلندی میں ہے، اللہ کے لیے مکان ثابت ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر مکان ثابت کریں گے تو جسم لازم آئے گا، مکان ثابت کریں گے تو مکان کا محتاج ہوگا، مکان ثابت کریں گے تو محدود ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی چیز اس کو گھیرے ہوئی ہے۔ یہ سب عقلیات ہے، شیطانی فلسفے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے آخر استوا کا جو 7 جگہ آیا، کہا تھا استوا معنی استولا، استولا یستولی، استیلا معنی غلبہ حاصل کرنا، تسلط جمانا، اقتدار پر قابض ہونا، اس پر غالب ہونا، یہ معنی ہے۔ لفظ ہی بتا رہا ہے قابض ہوا، ارے کیا کسی دوسرے کو ہٹا کے قابض ہوا کیا؟ اس نے تسلط کیا، اپنا حق جما لیا۔ یہ سب معنی تب ہوتا ہے جب کوئی مد مقابل ہو
اب مغالبہ کی نوبت آوے، ایک دوسرے کو غلبہ اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی نوبت آوے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ غالب آیا اور اللہ تعالیٰ اس پر قابض ہوا. جیسے بادشاہ ایک دوسرے بادشاہ کے اوپر غالب آتا ہے تو اس کو تختہ اقتدار سے محروم کرتا ہے، اس پر قابض ہوتا ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر استولا کا یہ معنی ہے کہ مالک ہوا، غالب ہوا، قابض ہوا، قبضہ جمایا، تو یہ تفسیر بالکل باطل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر مالک ہے مانا تو عرش کیا ہی مالک کیا ہے، زمین کا بھی مالک ہے، فرش کا بھی وہی مالک ہے، شجر و حجر کا بھی وہی مالک ہے، دریا پہاڑ کا بھی وہی مالک ہے. سلف صالحین میں کسی نے بھی صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی، اور صحابہ کی تابعین، اتباع کرنے والے تابعین لہم باحسان، بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، کتاب و سنت کی روشنی میں پیروی کرنے والے میں سے کسی کا بھی ایک قول نہیں ہے کہ انہوں نے استوا کی تفسیر استولا سے کی. سب سے پہلے جس نے اس کی تفسیر کی استولا کا، استیلا، قبضہ، غلبہ، تسلط، تصرف، قاہر ہونا، غالب ہونا، قابض ہونا، یہ جعد بن درہم نے کیا، اور اس سے اس کے شاگرد جہم بن صفوان نے لیا، جس کا حشر آپ پہلے سن چکے ہیں کہ قتل کیا گیا. عبداللہ القصری نے قتل کیا، جعد بن درہم کو ذبح کر دیا. یہ پہلا شخص تھا جس نے استولا کا معنی لیا. اس سے پہلے عرب جانتے بھی نہیں تھے کہ استولا کے معنی میں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ استوا عربی لفظ ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، تو عربی زبان میں دیکھنا ہوگا کہ استوا کا کیا معنی ہے. تو قرآن مجید میں دو طرح اس کا استعمال ہوا ہے. استوا مطلق آیا ہے اور استوا مقید آیا ہے. مطلق اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی صلہ ہوا ہے، صلہ لفظ آتا ہے، کسی حرف کے ساتھ مل کے آیا ہے. جیسے استوا الی آیا ہے، کہیں پر علی آیا ہے، تو یہ استوا الی السما، استوا علی العرش، یہ استوا کے بعد علی یا الی یا واو کوئی بھی لفظ آئے تو اس کو کہتے ہیں کہ استوا مقید آیا ہے، یعنی لفظ استوا کے ساتھ ایک حرف اور آیا ہے. اور کہیں پر استوا مطلق آیا کہ اس کے ساتھ کوئی حرف نہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب بلوغت کی عمر کو وہ پہنچے، اشد بلوغت کی عمر، وَاسْتَوَىٰ یہاں پر الا علا نہیں ہے، وَاسْتَوَىٰ کے معنی یہاں پر کامل ہونے، بالغ ہوئے، کامل ہوئے، عقل کی پختگی کو، شعور کی پختگی کو، عقل کی پختگی کو جب پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ اور کامل ہو گئے، تم و کملا مکمل آدمی ہو گئے، مرد ہو گئے، کامل العقل ہو گئے، تو ہم نے ان کو نبوت سے نوازا. تو یہاں سورہ قصص کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں استوا کے ساتھ کوئی لفظ نہیں آیا. تو استوا یہاں پر مطلق، جس کا معنی مکمل ہونا، کامل ہونا. مقید تین طرح سے آیا ہے، کہیں پر الا کے ساتھ ہے، ثم استوى الی السماء آسمان کی طرف بلند ہوا، یا آسمان کا قصد کیا، یعنی آسمان کی پیدائش کا قصد کیا. الا آیا ہے ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ فصلت میں بھی ہے. اور علی کے ساتھ مقید آیا ہے قرآن مجید میں لتستووا علی ظہورہ، جانور کی پیٹھ پر جب سوار ہو جاؤ، پیٹھ کے اوپر، یہاں بھی بلند ہونے کے بارے میں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ کے اوپر جب وہ چڑھی، بلند ہونا کا معنی ہوا. تو یہاں پر علو اور ارتفاع کے معنی میں ہوا. اور کہیں پر استوا واو کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں عرب کہتے ہیں استوى الماء والخشبہ، پانی اور لکڑی برابر ہو گئی، پانی اور لکڑی برابر ہو گئی، یعنی پانی اتنا چڑھا کہ لکڑی کے برابر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ تالاب وغیرہ میں یا کہیں بھی کوئی لکڑی ہو تو اس کے برابر پانی کا لیول ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں استوى الماء والخشبہ، اے مال خشبہ. تو واو معیت ہے. تو یہ سب الفاظ عربی میں آئے ہیں، لیکن کہیں بھی پوری عربی زبان لغت کو کھنگال لیجیے، کہیں بھی استولا کے معنی میں نہیں آیا، کہیں نہیں آیا. کسی لغت کے کسی امام نے نہیں ذکر کیا. بعض متأخرین نحویوں نے ایک شعر پیش کیا، وہ بھی نصرانی کا شعر ہے، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف او دم محراق. کہتے ہیں بشر بن مروان عراق کے اوپر قابض ہوا بغیر تلوار کے، بغیر خون بہائے ہوئے. تو دیکھیے اس نے جان بوجھ کر کے استولا کے معنی میں مالک ہوا، قابض ہوا، قبضہ جمایا، اس کے لیے اس نے استعمال کیا ہے لفظ
استوا کو، جبکہ یہاں پر استوا استولا کے معنی میں جیسا کہ قرینہ بتا رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے بعض نحویوں نے جو جہمیہ اور معتزلہ کے مسلک پر تھے، انہوں نے استولا کا لفظ نہیں ذکر کر کے استوا ذکر کیا، تاکہ یہ دلیل بن جائے لوگوں کے لیے کہ عربی میں استوا استولا کے معنی میں آتا ہے، حالانکہ یہ کوئی عربی شعر نہیں ہے یا کسی عرب کا شعر نہیں ہے۔ اور جب یہ شعر آیا لوگوں کے سامنے تو علماء لغت نے، علماء عرب نے انکار کیا کہ یہ شعر غلط ہے، استوا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر۔ چلیے صاحب، تو ایک بات تو یہ ہے کہ کسی سلف سے، صحابہ اور تابعین میں سے کسی سے بھی استوا کا معنی استولا یا ملکہ، ملکہ یا قہرا یا غلبہ یا سیطرہ، یہ کوئی معنی نہیں آیا۔ دوسرا معنی ہے کہ عربی زبان میں استوا مطلق آیا ہے بغیر الا اور الا کے صلہ کے، یا الا اور الا کے ساتھ آیا ہے۔ تو جہاں پر بلا صلہ کے آیا ہے وہاں پر کامل ہونا، مکمل ہونے کے معنی میں، جہاں پر الا اور الا آیا ہے وہاں پر سعادہ، قصدہ، علا وارتفع کے معنی میں ہے، یا اگر کہیں پر واو میت کے ساتھ آیا ہے، جیسے استوى الماء والخشبہ، جب پانی لکڑی کے برابر ہو جائے، کسی بلندی کو برابر ہو جائے، استوى الماء والسقف، استوى الماء جاءت الفیضانات فاستوى الماء والسقف یا والسقوف، سیلاب آیا، اس قدر سیلاب آیا کہ پانی اور گھروں کی چھتیں برابر ہو گئی، تو یہاں پر واو میت کے معنی میں، لیکن کہیں استولا کے معنی میں نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ استوا کا معنی صحابہ کرام کو معلوم تھا، استوا کا، اسے انہوں نے معنی نہیں پوچھا آپ سے، اور کیفیت کا تو علم جانا ہی نہیں، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، اس لیے امام مالک نے کہا تھا کہ استوا کا معنی معلوم ہے، اس کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے، کیفیت صرف مجہول ہے۔ اچھا، اگر استوا کا معنی استولا، مالک ہونا، قابض ہونا، اگر یہ معنی لیتے ہو تو پہلے تو بتا چکے ہیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ دھکا مکی ہوئی ہے، غلبہ ہو اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی نوبت آئی ہے تو اللہ مالک ہوا ہے، جبکہ یہ معنی بالکل اللہ کے لیے باطل ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھیے، اگر مالک ہی ہونا معلوم ہے، قابض ہی ہونا ہے اور قاہر ہی ہونا ہے اور غالب ہی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرشی پر، عرش کا مالک کیوں ہے؟ عرشی پر وہ قابض کیوں ہوا؟ عرشی اس کی ملکیت میں کیوں ہے؟ عرش فرش سب ملکیت میں ہے، تب تو آپ کو کہنا ہوگا استوى علی عرش کی طرح استوى علی السماء، استوى علی الارض، استوى علی الشجر، استوى علی الجبال، سب کہنا ہوگا، معنی بالکل غلط ہو جائے گا۔ تو یہ استوا کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ نے عرش کے لیے استعمال کیا، تو یہ استوى علی العرش خاص ہے، عرش پر مستوی ہوا، جبکہ اگر استوا کا معنی استولا لیں گے، مالک بننا، قابض ہونا، تو تمام چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور چیزوں کا کون مالک ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ چلیے پھر اسی آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا 6 دن میں، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا، تو استوا عرش پر ہوا کب؟ آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد، لیکن عرش تو پہلے سے تھا، کان اللہ ولم یکن شیء وکان عرشہ علی الماء، عرش پانی پر تھا آسمان کی زمین سے تخلیق سے پہلے۔ تو اگر استولا علی العرش مانا کرتے ہو کہ عرش کا مالک ہوا آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد، تو آسمان زمین کی پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے کیا عرش کا مالک کوئی دوسرا تھا؟ تو عرش کا مالک غیر اللہ ہو جائے گا۔ کسی بھی پہلو سے اگر آپ دیکھیے تو یہ معنی بالکل ہی غلط ہے، بالکل ہی غلط۔ اور یہ شعر کو ان لوگوں نے دلیل بنایا ہے، وہاں پر استولا کے معنی میں ہے، استوا بلند ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ قرینہ بھی بتا رہا ہے، کیونکہ بشر بن مروان عراق کے اوپر بلند کیسے ہوگا؟ عراق نیچے ہوا، اوپر وہ ہینگ کیسے کرے گا؟ اس زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھا کہ ہوائی جہاز کے اوپر وہ تیرتا ہوا نظر آیا اور کہے کہ میں عراق پر بلند ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل گھڑا ہوا شعر ہے، اور انہی معتزلہ اور جہمیہ کی تائید کے لیے اخت النصرانی نے یہ شعر وضع کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے صاحب، تو اس تمام دلیلوں سے ثابت ہوا کہ یہ جو معطلہ اور جہمیہ ہے جو استوا کا معنی استولا کرتے ہیں، استیلا قبضہ، قابض ہوا، مسلط ہوا، سیطرہ اور قبضہ جمایا اس نے، غالب ہوا، یہ سب معنی غلط ہے۔ وہ تو سب چیز کے اوپر غالب ہے، سب چیز پر قادر ہے، سب چیز اسی کی ملکیت ہے، لیکن استوا کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عرش کے لیے خاص کر کے ذکر کیا ہے۔ کہیں اس نے قرآن مجید میں کہیں بھی دیکھ لیجیے، کہیں اس نے نہیں کہا کہ استوى علی الارض، استوى علی الجبال، استوى علی العرش کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عرش کیا ہے؟ اب عرش کی حقیقت کیا ہے؟ تو عرش کے معنی تخت، عرش کے معنی تخت، عرش کے معنی تخت جو بادشاہ کے لیے ہوتا ہے، سریر الذی
یکون للملک، جو بادشاہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے قرآن نے استعمال کیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ملکہ سبا کے لیے استعمال کیا نا، جس کا نام مشہور ہے بلقیس، جو بھی نام رہا ہو، اس کا عرش عظیم تھا، بہت بڑا سنگھاسن تھا اس کا. بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے بلند ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، بڑا سجا بنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی عرش کا لفظ استعمال اللہ نے کیا، تو ظاہر ہے کہ عرش عرش ہے. تو یہ عورت کا عرش ہے، بادشاہ کا عرش ہے، کسی ملکہ کا عرش ہے، اور اللہ کا وہ عرش ہے. کس چیز سے وہ بنایا گیا ہے وی ڈونٹ نو. البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سریر ہے، تخت ہے، ذو قوائم، اس کے پائے ہیں، تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے. آج بھی اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ نہیں ہے کہ عرش نے اللہ کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اللہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، ہم یہ لفظ نہیں ثابت کر سکتے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے. تو اسی لیے ہم اس لفظ کو ثابت نہیں کریں گے. اللہ عرش کے اوپر ہے، ایسا ہی استوا جو اس کے ذات کو لائق ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرش نے اللہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یا آسمان نے اللہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. ساتوں آسمان کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. استواء یلیق بجلالہ، ایسا استوا جو اس کو زیب دیتا ہے. البتہ یہ جانتے کہ تمام مخلوقات میں سب سے اوپر مخلوق، سب سے بڑی مخلوق، سب سے عظیم مخلوق، جو پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے، قبہ نما ہے اور اس کے پائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم اور سب سے بلند مخلوق ہے، اور اس کے اوپر رب العالمین. لا الہ الا اللہ. اب علماء میں بحث ہے کہ کیا عرش پہلے پیدا کیا گیا کہ قلم پہلے پیدا کیا گیا. اہل علم نے کہا کہ پہلے عرش. کان اللہ ولم یکن شیء، ولم یکن شیء. تو اس کا مطلب یہ ہے وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. تو عرش تھا اور پانی تھا. اب عرش پانی میں پہلے کون تھا؟ تو اہل علم نے کہا کہ پانی پہلے تھا، اس کے بعد عرش. اب یہ سب سوال اب یہاں سے فضول کا سوال ہوتا رہے گا. پانی کہاں تھا؟ تو ہوا پر تھا. تو ہوا کس چیز پر تھی؟ ارے جو چیز نہیں ہے شریعت میں اس کی قریت کیوں کرتے ہو؟ بس یہ کہ استوا علی العرش اللہ کا ہوا ہے آسمان زمین کی تخلیق سے پہلے. اس سے پہلے عرش تھا لیکن استوا نہیں تھا. لیکن اللہ ہر زمانے میں، ہر وقت، ازل سے لے کر کے ابد تک اس کی شان کے لیے علو ہے. وہو العلی العظیم ہے، وہو العلی الحکیم ہے. تو علو اس کی صفت ہے. وہ کبھی بھی سفل میں نہیں رہا ہے یا نیچے نہیں رہا ہے، وہ ہمیشہ بلند ہی رہا ہے. علو ذات ہے وہ، تو وہ ہمیشہ بلند رہا. عرش تھا لیکن اسے یہ لازم نہیں آتا کہ عرش کے اوپر تھا. وہ عرش پر مستوی ہوا ہے جب آسمان اور زمین کی تخلیق ہو گئی تب. تو بہرحال عرش یا قلم تو پہلے عرش، عرش اور پانی پہلے عرش کے پانی. اہل علم نے کہا کہ پانی، اس کے بعد عرش. پھر جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کی تقدیر لکھنی چاہیے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا. خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ القلم. لکھنے کے تعلق سے پہلی مخلوق قلم ہوئی، اور اس کو کہا اکتب، لکھو. کہا وماذا اکتب؟ کہا اکتب مقادیر الخلائق، مخلوق کی تقدیر لکھو. چنانچہ قلم چالو ہو گیا. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، اب جب آپ نے سلف کی تفسیر سن لی کہ استوا کے معنی علا وارتفع، عرش کے اوپر بلند ہوا، چڑھا، مستقر ہوا، ٹھہرا، جو بھی معنی کیجیے، لیکن بلندی کا معنی ہے عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے. باقی اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی سماع سب کو دیکھ رہی ہے، اس کی بصارت سب کو سن رہی ہے، اس کی بصارت سب کو دیکھ رہی ہے، اس کی سماع سب کو سن رہی ہے. چلیے صاحب، آیت کریمہ کی تفسیر پڑھتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں، ثم استوى علی العرش بھی سمجھ چکے. اللہ آگے فرماتا ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. اللہ تعالیٰ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے اور دن سے رات کو ڈھانپتا ہے. رات سے دن کو ڈھانپتا ہے مطلب یہ ہے کہ رات جب آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، رات کی سیاہی دن کی سفیدی پر غالب آ جاتی. اور پھر جب دن اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تو دن رات کی سیاہی کا سینہ چیر کر کے دن کی روشنی اور سفیدی آتی ہے. پھر سورج نکلتا ہے تو جہاں روشن ہو جاتا ہے. یطلبہ حثیثا، دونوں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صاحب کچھ وقفے کے بعد رات آتی ہو، کچھ وقفے کے بعد دن آتا. جی جیسے ہی دن گیا رات آ گئی، سورج ڈوبا تو رات آ گئی، جیسے سورج نکلا دن طلوع ہو گیا. لا الہ الا اللہ. یطلبہ حثیثا سریعا، دونوں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے انتہائی تیزی کے ساتھ. ایک دن گیا
ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا پہلا آیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ رات سے کچھ وقت لے کر کے دن کو دے دیتا ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آج کل جاڑے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کرے گا، دن کا وقت لے کر کے، اتنی ایک ایک منٹ آدھا منٹ کا اتنا خفیف سا اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دن 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک کا چھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے رات چھوٹی ہوتی ہے، اگر یکایک 2 گھنٹہ ایک دن میں چھوٹا کر دیا جائے اور رات 1-2 گھنٹے لمبی کر دی جائے، پورا نظام عالم تحس نحس جائے گا اللہ۔ اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا آتا ہے، ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم ڈپ سیاہی آ جائے، اور ایسا بھی نہیں آتا کہ جیسے ہی رات ختم ہوئی فوراً ہی سورج نکلا، فجر صادق ہوتی ہے، اس کے بعد اندھیرا آہستہ 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 چھٹتا ہے۔ کچھ وقفہ ایسا ہوتا ہے جس میں رات کا اندھیرا بھی نہیں ہوتا، سورج کی روشنی کی تابانی بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہماری آنکھیں دور نزدیک کو دیکھنے لگتی ہے تو اس کے بعد سورج نکلتا ہے، اور آہستہ 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 وہ بلند ہوتا ہے، جس کو ہماری آنکھ ایبزارب کر پاتی ہے اور سمجھ پاتی ہے، یا اس کی روشنی کو جھیل لیتی ہے الحمدللہ آسانی کے ساتھ۔ چلیے صاحب، تو یہ ہے اللہ کا نظام، اس کی کمال قدرت کی دلیل، یہ سب اللہ رب العالمین کا فعل ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو، یہ سب مسخرات بامرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اسی کے حکم کے غلام، اسی کے مطابق یہ پورا نظام چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور امر ہے۔ معلوم ہے کہ خلق امر 2 چیزیں ہیں، اللہ کے لیے ہی خلق اور امر ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں، خلق اور امر دونوں کو اگر ایک سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ اللہ نے خلق کر دیا اور اللہ ہی حکم دیتا ہے، جو قرآن کی جو آیات ہے، توراۃ انجیل کی جو آیات تھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، یہ سب کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جی۔ تو امر شرعی ہوتا ہے اور امر کونی اور قدری ہوتا ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں، جو آیات ربانی ہیں، یہ سب امر ہے، امر شرعی۔ اور امر کونی، کائنات کے اندر جو نظام ہے، بارش ہوگی، زلزلہ آئے گا، سیلاب آئے گا، تباہی بچے گی، وہ سب امر کونی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ امر شرعی ہوا۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو، مالدار لوگوں کو ہم حکم کرتے ہیں، یعنی شرارت ان کو سوچتی ہے اور ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ شرارت کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ فسق و فجور کی انتہا جب کر لیتے ہیں، فدمرناہا تدبیرا، تو ملیہ مٹ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ امر کونی ہوا۔ بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، اس میں آپ نے دیکھا کہ صاحب اللہ کی ربوبیت ہوئی، ان ربکم اللہ، یہ توحید الوہیت ہوئی، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اسی طریقہ سے والشمس والقمر والسب، توحید ربوبیت، اور الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور صفت امر اللہ کی، اللہ ہی کے لیے خاص۔ کوئی کسی نے کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں کی، عدم سے وجود نہیں بخشا، اور کسی کا کوئی حکم نہیں ہے شرعی طور پر اور کائنات میں کونی اور تقدیری طور پر۔ چلیے صاحب، تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی آیات سے، جیسا کہ آپ نے سمجھا۔ موٹی موٹی بات یہ ہم نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، خاص کر زمین اور آسمان، یہی تو ہے، اس سے تمام جو چیزیں ہیں اور اس کے درمیان کی چیزوں کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ پہلا دن اتوار کا تھا اور آخری دن جمعہ کا تھا۔ استوا علی العرش اللہ کے لیے ثابت ہے، حقیقی طور پر ہے استوا، معنی اس کا اعلیٰ، ارتفع، صعد، استقرہ ہے، بلند ہوا، چڑھا، اور یہ اس کی کیفیت اللہ جانے۔ استوا ایسا استوا جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے لائق، اللہ کے لیے علو ثابت ہوا کیونکہ سب سے اوپر مخلوق ہے عرش، اور عرش کے اوپر اللہ رب العالمین۔ استوا صفت فعلی ہے، اور استوا خاص عرش کے ہی ساتھ ہے، کسی اور پر اللہ مستوی نہیں ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ تو عرش مخلوق ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اس کے پائے ہیں، وہ فرشتے نے اس کو اٹھا رکھا ہے۔ جو لوگ عرش کا انکار کرتے ہیں وہ معنی کیا کرتے ہیں کہ ملک ثم استوى علی العرش، یعنی اپنے ملک کے اوپر وہ قابض ہوا، لا الہ الا اللہ، اپنے ملک پر قابض ہوا۔ اب بتائیے اگر یہی معنی ہے تو اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر تھامے ہوئے ہوں گے۔ کیا ملک مراد ہے؟ اللہ کے ملک کو 8 فرشتے تھامے ہوں گے، یہ معنی ہے ہوگا؟ ہرگز ہی باطل ہے معنی،
لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھا جائے کہ استوا علی العرش جو ہوا ہے وہ آسمان زمین کی تخلیق سے کے بعد ہوا ہے، اس سے پہلے استوا علی العرش ثابت نہیں ہے۔ عرش تھا لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ عرش پر مستوی تھا، مستوی ہوا بلند ہوا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد، عرش تھا، عرش پانی پر تھا، اللہ اپنی تمام مخلوقات جو بھی مخلوق اس وقت اللہ کی رہی ہوگی اس کے اوپر تھا اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے علو اول آخر ثابت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آئیے صاحب اب دوسری آیت ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، وہی آیت ہے، ربکم توحید ربوبیت، اللہ توحید الوہیت، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ جی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، زمین میں 4 دن لگایا ہے، سورہ فصلت حامیم سجدہ میں دیکھیے کہ جس نے زمین کو 4 دن میں پیدا کیا ہے اور 2 دن میں آسمان کو۔ پہلے 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کر دی، اس کے بعد ثم استوى الی السماء، آسمان کو ایک دم مکمل طریقہ سے پیدا کر دیا، اس کے بعد پھر وہ زمین کی طرف متوجہ ہوا تو پھر زمین کے اندر اور چیزوں کی پیدا کی، وہ قدر فیہا اقواتہا، مخلوق کی روزی اور یہ وہ سب چیزیں پیدا کی۔ تو زمین کی تخلیق میں اللہ نے 4 دن استعمال کیا ہے اور آسمان میں 2 دن، اس طرح سے تخلیق مکمل ہوئی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا ہے۔ چلیے صاحب اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ سمجھا کے آ چکے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب زمین سے لے کر عرش، آسمان کی دوری حدیثوں میں آتا ہے، انشاءاللہ سند حسن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، طبرانی وغیرہ بھی روایت موجود ہے، دارمی میں موجود ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی دوری 500 سال کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے ہر ایک آسمان کی دوری دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال، 500 سال کی مسافت۔ اور اس طریقے سے 7 آسمان ہے، اور اس کے بعد عرش ہے، اس کے بعد کرسی ہے، اس کے بعد عرش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عقل حیران ہے انسان کی۔ للہ ما عظم شانہ، کیا شان ہے اللہ رب العالمین کی۔ آگے دیکھیے یہ 2 جگہ کی آیت ہو گئی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، دوسرا مقام جہاں اللہ نے استوى علی العرش کا ذکر کیا سورہ یونس آیت نمبر 3، اور سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہی ذات ہے، اللہ کی ہستی وہی ہستی ہے جس نے آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے بغیر کھمبوں کے، یا بغیر کھمبے کے آسمان کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بغیر عمد، بغیر کھمبے کے، یعنی بغیر کھمبے کے، ترونہا، جس کو تم کما ترونہا کما ترونہا، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، کہیں کوئی کھمبا نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترونہا جو ہے یہ جملہ، یہ عمدن جو ہے لکڑا، اس کی صفت ہے، یعنی کوئی کھمبا نہیں ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، یا تمہارے دیکھنے کے اعتبار سے کوئی کھمبا نہیں ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ کھمبے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو مگر کھمبا ہے، مگر اس کا ثبوت کہاں ہے کھمبا ہے، اگر ہوتا تو دکھتا۔ تو یہ ترونہا کا جو جملہ ہے یہ عمدن کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ مستانف ایک نیا جملہ ہے کہ ترونہا کذالک، تم جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی کھمبا نہیں ہے، حقیقت حال بھی وہی ہے کہ آسمان بغیر کھمبے کے۔ تو اگر ترونہا کو عمد کی صفت لیں گے تب تو کہیں گے کہ تمہارے دیکھنے کی حد تک کوئی کھمبا نہیں ہے، لیکن کھمبا ہے۔ لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ ترونہا یہ ایک جملہ مستعارفہ، الگ ایک جملہ ہے، کما ترونہا، جیسا کہ تم بھی دیکھ رہے ہو کہ کوئی کھمبا نہیں۔ تو اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو، اللہ اکبر، اتنا بلند عظیم وسیع و عریض آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر رکھا ہے اپنے حکم سے، مسخر ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، بس کھڑے ہو جاؤ، ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا کرنے کے لیے وہ کھمبے کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے حکم سے کھڑی ہو تو کھمبا بھی وہ بنائے، یہی تو اللہ کی شان ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ چلیے صاحب پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، یہی ایک جگہ ہے جس میں الرحمن کے ساتھ آیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے رب اور اس کی الوہیت کا ذکر کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، ہر جگہ ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش ہے۔ یہی ایک مقام ہے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اور اسی طریقہ سے سورہ فرقان میں ہے آیت ثم استوى علی العرش الرحمن، پھر مستوی ہوا عرش پر، کون؟ الرحمن، استوا کا فاعل الرحمن، اور علی العرش کو مقدم کیا، فاعل سے پہلے علی العرش، استوا کا فاعل الرحمن، بلند ہوا الرحمن، اللہ رحمان، کس پر؟ عرش پر، لیکن علی العرش کو مقدم کیا،
کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ استوا عرش کے ساتھ ہی خاص ہے اللہ سے، کہ وہ عرش ہی پر مستوی ہوا ہے۔ اگر استولا مانے ہوتا مالک ہونا، قابض ہونا، قبضہ جمانا، تو سب تمام چیز کا وہی مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور الرحمن ہے اس کی صفت، کہ اس قدر بلند اور عظمت پر ہونے کے باوجود، اس قدر عظمت اور بلندی پر ہونے کے باوجود بھی وہ رحمان ہے، انتہائی مہربان ہے اپنی مخلوق پر۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے سورہ سجدہ میں فرمایا ہے، سورہ سجدہ میں فرمایا، یہ چھٹی جگہ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، یہاں وما بینہما ہے، کہ جس طرح سے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو، اس کے درمیان بھی ایک کائنات ہے، یہ صرف فضا نہیں ہے، خالی نہیں ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور 7واں مقام ہے سورہ حدید میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اور ہم یہ بات کئی مرتبہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ثابت ہے ان تمام آیتوں سے، اور بھی مخلوق پر علو ثابت ہے۔ اس کے لیے شیخ الاسلام کچھ اور مزید آیات لے کر آئیں گے، مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے علو کو ثابت کرنے کا کی آیتیں لے کر آئیں گے، ان کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ سب علو جو اللہ کے لیے ثابت ہے، یا عرش کے اوپر ہونا جو ثابت ہے، یہ سب دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ علو ذات ہے، وہ اس کی ذات ہمیشہ ہی علو پہ رہی، کبھی بھی سفل میں نہیں آئی، نیچے نہیں آئی، کیونکہ یہ تنقیص ہے۔ نیچے ہونا تنقیص ہے، اوپر ہونا یہ بلندی پر ہونا یہ عزت کی دلیل ہے، اس لیے علو ذات ہے، اور علو القدر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے۔ اور اسی طریقے سے علو القہر ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اسی کا حکم چلتا ہے، کوئی اس کو غالب نہیں مغلوب نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اسی پر ہم یہاں رکتے ہیں۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ نے جب قلم کو حکم دیا لکھنے کا، کیا کوئی تفصیل آئی ہے کہ قلم کو علم بھی دیا گیا تھا کہ کیا لکھنا ہے؟ یہ تفصیل نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اکتب، لکھو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو حکم فرمایا تھا، اس حکم کے اندر وہ تمام باتیں شامل رہی ہوں گی جو مخلوق کی تقدیر کے لیے کافی رہی ہوں گی، کیونکہ کہا وماذا اکتب، قال اکتب مقادیر الخلائق، اتنا ہی اللہ نے کہا، یہ نہیں کہ املا کرایا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، قلم کو حکم دیا اور قلم رواں ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ اس حکم کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ لکھو، اور وہ لکھ بیٹھا۔ محرفہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش پر کہنا اسے ایک جگہ محدود کر دینے کے برابر ہے، یعنی اللہ پر کوئی ریسٹرکشن ڈالے، تو اس کو کیسے جواب دے؟ اس کو وہی کہے گا کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے کہا ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے، تو عرش کے اوپر ہے، اس کی ذات عرش کے اوپر ہے، بس ہے، اور عرش تو پورے کائنات کو گھیرے ہوا ہے۔ تو یوں اللہ رب العالمین احاط بکل شیء علما، تمام چیزوں کو علم کے دائرے میں گھیرے ہوا ہے۔ عرش کے اوپر ہے، علو، جہت علو ثابت ہے، عرش سے الگ ہے، کوئی مخلوق اس کے اندر نہیں ہے، بائن من خلق، وہ اپنے خلق سے جدا ہے، یعنی کسی مخلوق میں وہ حلول نہیں کیے ہوا ہے، اور نہ کوئی مخلوق اس کے اندر حلول کی ہوئی ہے۔ بائن من خلقی کا یہ مطلب ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کی ذات اوپر ہے، اور عرش جب پوری کائنات کو گھیرے ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اکبر من کل شیء، من العرش، من الفرش، من العرش، جو کہ سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی ذات تو عرش کے اوپر ہے۔ لیکن محدود کا کیا مطلب ہے کہ کیا مخلوق اس کو گھیرے ہوئی ہے؟ نہیں، مخلوق کے اوپر ہے، لا محدود ہے وہ۔